جب مقدس بازیاب ہوا، میں نے مولانا مسعودی صاحب سے کہا آپ کون سا نعرہ دو گے؟ انہوں نے کہا وہ نعرہ دوں گا 10 سال نکلیں گے. یہ کون؟ اصلی مجرم کو پیش کرو. اچھا یہ انہیں کا درگاہ میں جب میں حیران ہوا جب اس نے کہا اصلی مجرم کو پیش ہوا. پھر کہا بخاری صاحب دیکھا آج کیا میں نعرہ میں نے دے دیا 10 سال نکلیں گے. برابر 10 سال تک وہ نعرہ جہاں جنتا الیکشن تک جاری رہا. تو آپ کو بخاری صاحب کو چندے میں دیا گیا؟ چندے میں دیا گیا، ڈونیٹ کر دیا گیا. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. کشمیر لائف میں آپ کا خوش آمدید. میں ہوں مسعود حسین اور یادیں کی ایک اور کڑی لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے دین کے حوالے سے. مولانا شوکت صاحب کنگ معروف عالم دین ہیں، سماجی معاملوں میں بھی کافی پیش ہیں، پڑھا بھی بہت ہے، پڑھاتے بھی بہت ہیں، لکھتے بھی ہیں، واعظ بھی فرماتے ہیں. مولانا صاحب کشمیر لائف کے شو میں آپ کا خوش آمدید. شکریہ، مہربانی. شروعات اس بات سے کریں گے کہ اس وقت کے جو سماجی معاملات ہیں کشمیر میں، اور جو بھی معاملے ہوتے ہیں سب سے پہلے علماء کے پاس آتے ہیں. کون سے 5 بڑے مسئلے ہیں جو آپ کو ایک مبلغ، ایک عالم کی حیثیت سے کافی ٹائم سے ستائے ہوئے ہیں؟ زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں، اور زندگی مسائل اور مصائب کا نام ہے، اس حوالے سے 2 قسم کے آدمی ہوتے ہیں. ایک وہ جو ان مسائل اور مصائب کو گلے لگاتے ہیں، دوسرے وہ جو میدان سے بھاگتے ہیں اور ہمیشہ گوشہ نشینی کی زندگی چاہتے ہیں، یعنی اکتا جاتے ہیں. لیکن یہ وہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہوتا ہے ان کا. اصلی اس زمزمہ حیات میں رہ کر پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں کس ملک کا باشندہ ہوں. کہ حضرت علامہ خاکی نے اپنے متعلق یہ فرمایا کہ ہم کشمیری ہیں اور کشمیری ہونے پر انہیں فخر کیا. لیکن جو قصیدہ لکھا اس قصیدے میں، جس کو ورد المدین کہتے ہیں، اس کا درس چل رہا ہے سال رواں میں، تو اس میں آخر پر فرماتے ہیں کاریا ار منصفی فانظر الی ما قال خان. اگر آپ انصاف کرنے والے ہیں تو آپ دیکھو کہ کیا کہا گیا. قول لا تنظر الی من قال ہم ابہر شدس. یہ میں دیکھو کون کہہ رہا ہے، کیونکہ ان کو بھی مصائب کا سامنا کرنا پڑا تھا. یعنی جب سب کچھ چھوڑ دیا، ترک دنیا کیا، یعنی قاضی القضات تھے وہ منصب چھوڑ دیا مولانا روم کی طرح، تو حضرت سلطان العارفین کی صحبت میں آ گئے اور مبلغ بن گئے، صوفی بن گئے، دنیا پر لات ماری. لیکن اس کے باوجود بھی مخالفت کا یہ سامنا تھا کہ وہ جب وہ ملتان کے دورے پر تھے تو ان کے متعلق شہرت کر دی گئی، وہ انتقال کر گئے ہیں. حضرت سلطان العارفین کو ستایا گیا اس خبر سے، تو جناب نے مراقب کر کے کہا ایسی بات نہیں ہے، وہ ان قریب ہم سے ملیں گے. لیکن اس کے باوجود اپنے ملک سے یا یعنی اپنے ملک کی نسبت سے بیزار نہیں ہونا چاہیے. علامہ اقبال کے آباء و اجداد کشمیری تھے، وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. کب کے باغی تھے ان کے اجداد یہاں سے، 61 سالی مسائل سیاسی انقلابات، لیکن ان کو اپنے کشمیری ہونے پر فخر تھا. جب ان کا کلام ہم دیکھتے ہیں، ان کو جو کشمیر کے ساتھ عشق تھا، محبت، یا ان جیسے بڑے بڑے افراد وہ
جو کشمیر کے نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اسلاف کا یہ وطن رہا ہے. لہذا یہ جو وطن ہے کشمیر جو ہے، یہاں کے موسم اور یہاں کے لوگوں کا مزاج کا حال ایک ہی ہے. اچھا. گاہے چنا گاہے چنی. لہذا اس ماحول میں رہ کر ان معاملات جو درپیش آتے ہیں، ان مسائل جو درپیش آتے ہیں، ان سے بھاگنا کوئی بہادری نہیں ہے. لہذا کشمیر میں رہنا بہت مشکل ہے، اور یہاں کے حالات اس شخص کے لیے جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات ودیت کی ہو، جو شخصیت ہو، تو اس کو اتنے مسائل کا سامنا ہوتا ہے کہ اللہ بچائے. بات آگے بڑھانے کے لیے بتا دوں کہ جو اس وقت کی سچویشن ہے، صورتحال ہے ہمارے سماج کی، اس میں ہمارے ہاں ایک طرف سے ڈرگ کا مصیبت بن گیا ہے. لوگ بڑے نشہ. لیکن میں ایک بات سے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ڈرگ یہاں ہمیشہ تھا، محدود پیمانے پر تھا. چرس پنج. ہاں، لیکن تکیے وہاں ہم بھی جاتے تھے. کیوں؟ ان کو کچھ کھانا پینا دیجیے، کھلانے کے لیے. عید کے روز، باقی ایام متبرک کے روز وہاں جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے پونسوں کا تجیات، پیسہ کہاں ہے، یہ تو ہے غذا. لیکن وہاں ٹھہرتے نہیں تھے. لیکن یہ تو ڈرگ نشاور معاملات اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہماری یہ جو سوسائٹی ہے اس میں مان لیجئے گا ہماری شادیاں بہت ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہیں. اور ہمارے بچیاں مطلب نصب عمر تک انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارا گھر بس جائے. کہ ایک مبلغ، ایک عالم جو سوسائٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، ایک مبلغ اور ایک عالم تب اس میں اصلاح کر سکتا ہے جب وہ ان مجالس میں نہ جائے، ان تقریبات میں نہ جائے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں میری ذات، تو سب سے پہلے یہی وہاں ہوتی. جب ہم سنتے ہیں کہ بڑا ہوٹل ہے، وہاں اس ہوٹل میں بڑے بڑے لوگ ہوں گے، تو ہم پہلے جاتے ہیں. میں بھی جاتا ہوں. لیکن جب ایسا کنٹرول نہیں ہوتا ہے خود عالم کو اپنے پر، مثلاً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مبلغ آ گیا. اس وقت یہ سرٹیفکیٹ نہیں دیتی تھی، اس وقت زبانی سرٹیفکیٹ دی جاتی تھی. کہا میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، واعظ پڑھنا چاہتا ہوں، مبلغ بننا چاہتا ہوں. وہاں تو تبلیغ جو جز تھا، تبلیغ تو اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. اس نے ان سے کہا میں آپ کی صلاحیت دیکھ رہا ہوں، آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ واعظ پڑھ سکتے ہیں، آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات ہے. کیا؟ انہوں نے کہا کہ 3 باتوں کا خیال رکھنا، پھر آپ جو چاہیں کریں. کہہ دے کون سی؟ اے لوگوں، کیوں آپ ان باتوں کا حکم دیتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو. دوسری بات ہے، آپ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، حالانکہ اور خود اپنے انفاس کو آپ نے بھول دیا ہے اور کتاب اللہ آپ کے سامنے. اس کا بھی خیال رکھنا. تیسری بات ہے، حضرت شعیب نے اپنی قوم سے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، میں نہیں اس بات کا حکم نہیں دوں گا جس پر میں خود نہ پیرا ہوں، عمل کرتا. ہاں، یہ جو آپ دیکھتے ہیں جو مصائب ہیں اس وقت، حضرت پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہارے اعمال جو ہیں یہی تمہاری حاکم ہے، تمہارا حاکم کوئی نہیں ہے، تمہارا حاکم تمہاری عمل ہے. مولانا روم فرماتے ہیں ہر کسی دور میں جب کسی ظالم کی خوشامد کی جاتی ہے وہ بیچارے معذور ہوتے ہیں یہ خوشامد کرنے میں. جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد کا دور نہیں دیکھا، اس کو حجاج بن یوسف بھی منصف نظر آیا، عادل نظر آیا. یہ دراصل کردار میں ہوتا ہے. واعظاں آج سے یہ ہر دور میں ہوتا تھا. یعنی حافظ شیرازی جناب حضرت امیر کبیر میر سید حمدانی علی ثانی علیہ رحمۃ الرضوان کے دور میں تھی،
اور حضرت نقیب مشکل شاہ کے مرید تھے، انہوں نے فرمایا ہے، دیوان حافظ آپ کو پتہ ہے، جب یہ محراب پر ہوتے ہیں جلوہ افروز تو ان کی بولی ایک ہوتی ہے، جب نیچے آتے ہیں تو ان کے وہ کار ہوتے ہیں جسے شیطان بھی شرماتا ہے، گویا ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے قیامت کے دن کا حال ہوگا، جس دن اللہ تعالیٰ مالک یوم دن ہوگا، اسی دن سے یہ بے خبر ہوتے ہیں اور جو کچھ غلط کرتے ہیں دین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے میرے درپیش کہ جو لوگ ان کو کہتے ہیں توبہ کرو ورنہ آفتیں آئیں گی، آسمانی آفتیں آئیں گی، زمینی آفتیں آئیں گے، خود توبہ نہیں کرتے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ جو اس وقت کا کشمیر دیکھ رہے ہیں اور جو آپ کے بچپن کا کشمیر تھا، اور کیا ہے؟ بچپن کے کشمیر میں ٹاؤن اصل کشمیر، اصل سری، ہاں، 7 پلوں کے درمیان یہاں جو بڑی بات تھی وہ محبت تھی، جو بڑا سرمایہ تھا ان کے پاس، دین کے بعد یہ دیندار تھے، لیکن کیسے دیندار تھے؟ ان کے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ تھا، وہ تھا محبت۔ ہر رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے ملتا تھا، ہر رشتہ دار ہر دوسرے رشتہ دار کی خبر لیتا تھا، اور ہمسایوں کی تو بات ہی نہیں۔ اور اس میں ہندو مسلم کا کوئی ڈفرنٹ نہیں تھا، شیعہ سنی کا کوئی ڈفرنٹ نہیں تھا، یہ چیز نہیں تھی، اور مسلک کی جنگ نہیں تھی، مسلک کا کوئی جنگ نہیں تھا۔ جس مسلک کے جو تھے اگر کبھی کبھار اختلاف بھی ہوتا تھا، لڑائی بھی ہوتی تھی تو بہت جلد اگر کوئی واقعہ درپیش آتا تھا، یہ ایک اس طرح شکر ہوتے تھے کہ عقل حیران ہوتی تھی۔ وہ میں نے دیکھی میں نے دیکھا وہ دور کہ جب یہاں کچھ معاملات درپیش آئے، چاہے وہ پریمیشوری فساد تھا، چاہے کچھ بھی تھا، لیکن چند دن رہا۔ اور جب موئن مقدس کا واقعہ درپیش رونما ہوا، اس وقت مسلمانوں کی بات ہی نہیں، تمام مسالک کی بات ہی نہیں، اس وقت تمام ہماری پنڈت برادری اور سکھ برادری سڑک پر آ گئی۔ لہذا جس محبت کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی جو اصل تعلیم تھی، انسانیت، جو اصلی تعلیم ہے انسانیت، وہ انسانیت یہاں تمام لوگوں میں تھی۔ اسی انسانیت کی بنا پر یہاں امن تھا، حیا تھا، حیا میں یہ گڑک تھے، اور بڑے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم صغیرنا ولم توقر کبیرنا فلیس منا، جس بڑے کو چھوٹے کی شفقت نہ ہو اور جس چھوٹے کو بڑے کا احترام نہ ہو، وہ ہم سے نہیں ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب کوئی بزرگ چلتا تھا سڑک پر تو سب الرٹ ہو جاتی تھی، اور جب کسی بچے کو دیکھتے تھے غلطی میں تو اس کو ٹوکتے تھے، اور پھر اس کے گھر جاتے تھے، میں نے آپ کے بچے کو ٹوکا۔ یہاں کا وہ ماحول وہ کہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ اور وہاں اس وقت بھی یہاں دولت مند تھے، رئیس گھرانے کے تھے۔ میں خود اس وقت زوال تو آ گیا تھا اس ہمارے خاندان میں، یہ رواسا میں سے تھے کینگ خاندان، لیکن اس کے باوجود ایک تہذیب، ایک تمدن، دینداری، اور دینداری کے ساتھ ساتھ رسومات بالکل نہیں تھے جن رسومات سے کسی غریب یا کسی مسکین کا دل جلے، ایسی بات نہیں تھی۔ ہاں، اپنی استعداد کے مطابق کرتے تھے، فنکشن بھی ہوتی تھی وغیرہ تھی، لیکن جو یہ آج یہاں ہو رہا ہے، اور پھر اس پر مولوی واز بھی پڑھتے ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں، میٹنگیں بھی کرتے ہیں، لیکن پھر وہی صورتحال ہے۔ یہ اس کشمیر اور اس کشمیر میں آج فرق ہے۔ اس کے ایک بہت سی یہ مادیت میں یہ کشمیر اب غرق ہو گیا ہے۔ مادیت میں جب کوئی قوم ختم ہوتا ہے تو طبقاتی جنگ شروع ہوتی ہے، اور طبقاتی جنگ میں جو غریب سے غریب اور مسکین سے مسکین ہوتا ہے وہ طبقہ پس ہوتا ہے، اور جو امیر سے امیر طبقہ ہوتا ہے وہ استثالی بنیادوں پر آگے بڑھتا ہے،
बीच में जो मीडियम तबका होता है वो ख़त्म होता है. मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं. खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ. आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ एक ज़माने में यहाँ से एक नाला चलता था, आपको याद? हमने वो नाले खुद वही खत्म कर दिए. वही तो मैं कह रहा हूँ ना. तो इस एक आप जहाँ रहते हैं आपके बगल में ही एक और रईस रहता था. हाँ, आपको उस दौर का कुछ याद है? मैं ये कहूँगा उस दौर में जो रुअसा थे, जो बड़े बड़े लोग थे, वो अजीब खसाइस के लोग थे. नवाकदल में रहते थे हम. अच्छा, आप नवाकदल अब में? हाँ, इस वक्त भी नवाकदल में है. वहाँ शहदाद, हाँ, उनके साथ हमारी रिश्तेदारी, हाँ. वो शहदाद, वो जो था उनका वो मालिक, उस घर का नाम है लेने की ज़रूरत नहीं है. जब कोई फंक्शन होती थी तो वो लास्ट पर खाना खाता था, उस वक्त बुलाता था. अब उसको जो स्वीपर होता था और दूसरे उसको जो ये सफाई का ना ये नाई होता था. अच्छा, और धोबी को उनके साथ खाना. उनके साथ खाना खाता था. इसी तरह ये थे ये मकाई साहिबान. हाँ. ओ हो, उनकी दीनदारी पूछे मत. ये मैं कहता हूँ, हालांकि मसलकी तो हमसे थोड़ा था, लेकिन और उससे आगे जब हम सफ़ा कदम जाते हैं तो अहमदुल्ला साहब नक्काश रईस था. ये एक अच्छा दौर था. और इन रुअसा, इन साहिब सरवत लोगों में एक अपने आदात थे, अपने तरीके थे, तौर तर्ज पर रहते थे और समझौता नहीं करते थे दीन के मामले में, और किसी से डरते नहीं थे हक बात से. मेरा चाचा था असदुल्ला साहब गैंग, वो एमपुरी में था. नाम लेने की ज़रूरत नहीं है. एक वज़ीर ने दूसरे वज़ीर के ख़िलाफ़ केस खड़ा कर दिया. इससे कह दिया गया कि आप एम्पोरियम से हम आपके घर पहुंचाएंगे कालीन वगैरह वगैरह सामान, आपको सिर्फ शहादत देनी है एंगर कमीशन में कि ये उसने लिए हैं, आपसे मांगे वापस नहीं लीजिए. बर्दाश्त नहीं. ये कैरेक्टर था, किरदार था. और जो दूसरा चाचा था वो भी था डायरेक्टर, एक पैसा कभी नहीं लिया. आज भी शहादत दे सकते हैं वो महकमे. तो इसका क्या मतलब ये है कि एंगर कमीशन जो था वो फेक था? हाँ, शहादतें बनाई गई उसके खिलाफ. हाँ, जब मैं खुलकर आता हूँ, जब सादिक साहब से कहा गया ये क्या आप बनाते हैं, आप इनसे वापस लेंगे ये चीजें? उसने कहा नहीं वापस लेंगे, ये दबाव रखेंगे इस पर. अच्छा, ये सिर्फ दबाव की बात है, वापस क्या लेंगे? वापस कुछ नहीं लेंगे. जो इन्होंने लिया है गलत तरीके से भी, वो भी वापस नहीं लेंगे. जो हम इन पर चढ़ाते हैं वो भी वापस नहीं लेंगे. फिर क्या ये क्या है? कहा ये बस दबाव. फिर उन्होंने एक वाक़ा सुनाया उन लोगों को जिन लोगों को वो एंगर कमीशन में पेश करते थे. मसलन कहा गया कि जब हम इस्लाम आबाद गए, शेख साहब को वहाँ जलसा था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का दौर था.
बख्श गुलाम अहमद को सालार का लक़ब दिया गया था। तो हमने शेख मोहम्मद मकबूल था शेख साहब का भाई, उसने देखा कि इसके पाँव में कुछ ये कपड़े लगे हैं बूट के साथ। क्या है बूट छोड़मुत इसको ये क्या काम आप करते हैं। उसने 150 रुपया में उस वक्त खरीदा। इसने कहा शेख साहब आपको टोकेंगे, वो बहुत बदमिजाज हैं इस मामले में। उसने कुछ परवाह नहीं। जब हिसाब दिया गया पैसों का तो ये 150 रुपया कहाँ आया, कहाँ किया है? कहा मैंने बख्श साहब को बोला है, बहुत अच्छा किया। लेकिन बख्श साहब की मैं मौलाना मोहम्मद सैयद मसूदी के पास था, मौलाना हज़रत उस्ताद अमीर शरीयत अल्लामा सैयद मोहम्मद कासिम शाह बुखारी अलैहि रहमत। तो उस वक्त ताज पुशी हो रही थी हमारे जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से। तो हमने कहा मसूदी साहब से मुफक्किर कश्मीर से क्या चलेगा, हमें पढ़ने नहीं किस तरीके चलेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अब तो एक बात कहूँगा आपसे, ये सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ, हाथ जो है ना वो मशहूर था। लेकिन हमें याद है जब कश्मीर से जम्मू से हम श्रीनगर आ गए तो मेरे साथ चमनलाल भी थे, मैं भी था और शेख साहब थे। शेख साहब ये जूता निकालते थे उन जगहों पर जहाँ वो सब्जा होता था। क्यों, फिर दूसरा कहाँ लाएंगे? कहा इसको पता नहीं है, लिहाजा हम कुछ नहीं कह सकते। ये भी कहा कि मैं नहीं कह सकता। बेसिकली अयंगर कमीशन एक बहुत ही हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट था जो बख्श साहब के ख़िलाफ़ जब बाद में सरकार बन गई, बख्श साहब के सरकार जब उनकी सरकार जब ख़त्म हुई तो सादिक साहब ने अयंगर कमीशन बनाया। मुझे याद है कि जब शमीम साहब उनके मुकाबले में आ गया इलेक्शन में, महाराजगंज में एक जलसा हुआ। अच्छा, तो उस जलसे में शमीम साहब ने वो अयंगर कमीशन दिखाया। अच्छा, दिखाया। हाँ, बेगम साहब भी थी, बेगम साहिबा मादमी मेहरबान भी वहाँ थी। तो शमीम साहब ने कहा देखो मैं किसके खिलाफ खड़ा हुआ। अच्छा, तो एक किताब दिखाई। मैंने उसी वक्त वो इतने देखा, वो मोटी किताब थी। कहा देखो ये इस तागूत को हमको खत्म करना है। वो है ये तो इलेक्शन की बातें होती हैं। तो ये दरअसल वही बात थी, बात वही थी कि इसको दबाना है, दबाव में रखना करना कुछ। जैसे शेख साहब के खिलाफ भी लाल किताब कांग्रेस ने ही खड़ा कर दी। अच्छा, जब शेख साहब वजीर आला बने कांग्रेस के बलबूते पर 75 में तो एक किताब वहां लहराई गई, लाल किताब। और वो कांग्रेस ने जिसने ये समझा था क्या, उसी ने एक किताब खड़ा की। कांग्रेस ने बुनियादी जिम्मेदार जो यहाँ तबाही है इसमें कांग्रेस जो अब शोर मचा रहे हैं, इन्होंने ये सब काम किए। तो उस वक्त वो लाल किताब लहराई गई वहाँ। तो शेख साहब की शख्सियत तो बड़ी थी, तो लाल किताब क्या करती वहाँ। ये वाक़या। लेकिन एक चीज़ मुझे बता दीजिए, आप मौलाना मसूदी को जानते हैं? मौलाना मसूदी के एक बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर हैं कश्मीर हिस्ट्री के, ज़बरदस्त किरदार हैं। आलिम भी रहे, फाजिल भी रहे, सियासतदान भी रहे, और मेंबर भी रहे, और आइनसाज हिंद के मेंबर, आइनसाज जो असेंबली थी उसके मेंबर 4 ही थे। शेख साहब, बेग साहब, मौलाना मसूद और मोतीराम बेगड़ा। यस, 4 थे। लेकिन ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मौलाना मसूदी शेख साहब के भी क्लोज थे, बाद में और लोगों के भी क्लोज हो गए, वो हकीकतन किन के नज़दीक थे? वो दरअसल शेख साहब के नज़दीक थे। अच्छा, हाँ। लेकिन वो शेख साहब को उनकी ख्वाहिश थी कि शेख साहब हर वक्त, हर दौर, हर ज़माने में मेरे इशारों पर नाचे। अच्छा, बस ये एक। बाकी वो एंटी पाकिस्तान थी। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान कबूल नहीं किया, कभी नहीं। और शेख साहब और बेग साहब में, शेख साहब और जिना साहब में जो इख्तलाफात आ गए, उन इख्तलाफात में वो उसने खुद गुलाम अब्बास ने कहा कि वो रिंग मास्टर का रोल अदा करती थी, जैसे 2 शेरों को लड़ाना वगैरह वगैरह। बहरहाल अल्लाह ताला मौलाना मसूदी के लग़ज़िशात को माफ़ करे, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत थी वगैरह थी। तो दरअसल वो देखना चाहती, जब मैं एक आज अजीब
یہ انکشاف کروں گا. یہاں اختر محی الدین تھے. ہاں اختر محی الدین تھے. وہ بھی آ گئے جب جنتا پارٹی کا وہ گلگلہ ہوا تو وہ بھی آ گئے میدان. پھر اس نے مجھے کہا, وہ مولانا محمد امین واعظ جی کی سمجھی تھی, تو کہا میں نے شیخ صاحب کو بہت بڑے پوسٹرز وغیرہ وغیرہ رسالے دے دیے کہ ان کو اشاعت کیجیے شیخ صاحب کے خلاف. اس نے کہا شیخ صاحب آ رہا ہے. یہ کہا کیا آ رہا ہے؟ کیبنٹ بن گئی, خواجہ غلام محی الدین کر رہا ہے وزیر اعظم, عبدالرشید قابلی ناقل کا میں وزیر خوراک ہوں وغیرہ, یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ کہا یہ میں صرف دکھانا چاہتا ہوں شیخ صاحب کو, ایک تو آپ ہیں ایک میں ہوں جس نے اتنا بڑا ماں باپ کے خلاف کھڑا کر دیا, اور پھر جیت جائے گا شیخ صاحب ہی, لیکن اس کو جگہ یہاں دوسرا بھی ہے. بس باقی کچھ نہیں تھا, اس کو ایگو تھا, اور وہ ایگو جو تھا کوئی خاص کوئی بات نہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, نہ ان کی شخصیت کو نہ وغیرہ. باقی وہ کرپٹ کوئی نہیں تھی. جب یہاں ہاں اسی کے لیے اس کو پتہ تھی موراجی دیسائی کو یہ کون ہے, چنانچہ اس نے نانا جی دیشمکھ اور وغیرہ اشوک مہتا وغیرہ کو ان کو بھیجا کہ ان کو سیاست میں لائے, اور وہ آ گئے اور شیخ صاحب کی مخالفت کی. وہ یہ سیاسی کلا بازیاں جانتے تھے. مولانا سید محمد کاشف بخاری نے کہا جب موئے مقدس بازیاف ہوا, میں نے مولانا مسعودی صاحب سے کہا آپ کون سا نعرہ دو گے؟ انہوں نے کہا وہ نعرہ دوں گا 10 سال نکلیں گے. یہ کون؟ اصلی مجرم کو پیش کرو. اچھا یہ انہیں کا درگاہ میں جب میں حیران ہوا جب اس نے کہا اصلی مجرم کو پیش کرو. پھر کہا بخاری صاحب دیکھا آج کیا میں نعرہ میں نے دے دیا, 10 سال نکلیں گے. برابر 10 سال تک وہ نعرہ جہاں جنتا الیکشن تک جاری رہا. یہ تھے مولانا مسعودی. یہ تھے مولانا مسعودی. کاش اس نے علمی کام کیا ہوتا. ایک کام کیا, ایک رسالہ حضرت شاہ ہمدان کا جو تھا رسالہ خواتری, اس کا ترجمہ کر رہے تھے. وہ ہینڈ بک چاہتے تھے, اس کو بنانا چاہتے تھے ہر کے لیے, اور وہ شائع بھی ہوا. تو اس پر چھینٹیں پڑ گئی خون کی. یہ مولانا منظور نعمانی علیہ رحمۃ نے لکھا وغیرہ. وہ صاحب نے دیکھا تو بہت بڑے عالم تھے, علم کے سمندر تھے, لیکن یہ ان کی مزاج میں ایسی ہوتی ہیں. اب یہ بیسیکلی پھر بھی شیخ صاحب کو ان پر بھروسہ تھا. جب پاکستان گئے تو ان کو اپنے ساتھ لے گئے. اچھا ہاں یہ بھی کہا گیا آپ نے ان کو کیسے ان کو اپنے ساتھ لے گئے. کہا اگر میں پاکستان جاؤں تو یہ ہو سکتا ہے کوئی سیاسی فتنہ کھڑا کرے. وہ سیاسی عزت تھی. اچھا 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 اچھا. تو لیکن پھر بھی شیخ صاحب کو ان کا بہت احترام تھا, اور اس کو بھی شیخ صاحب کی بہت درد تھی. اس نے کہا اس وقت جب شیخ صاحب نکال کر گئے حضور باغ میں کہ میری جگر کا وہ حال ہے کہ جیسے قیمہ بنایا جاتا ہے ایسا ہے. شیخ صاحب ہم سے جدا, اور قادسانی کا لقب دیا فاروق عبداللہ کو. اور مولانا محمد فاروق شہید ملت علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت ان کی مرحوم محنت, ان کی تربیت کی, سیاسی تربیت انہی کی. بہت بڑے آدمی تھے. جام کیش وہیکلز ایک سایہ دار درخت کی طرح کئی خدمات لوگوں کی آسانی کے لیے فراہم کرتا آیا ہے, جیسے نئی گاڑیوں کو خریدنا, سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی خرید و فروخت, تجارتی گاڑیاں بھی میسر ہوں گی اور 2 ویلر وہیکلز بھی دستیاب یہیں. آپ کے لیے گاڑی چلانا آسان ہو, اس کے لیے ماروتی ڈرائیونگ اسکول کی خدمات. اپنی گاڑی کے لیے ضروری سامان خریدنا ہو یا چلتے چلتے گاڑی خراب ہو جائے اور ٹھیک کرانی ہو, اس کے لیے ورک شاپ بھی یہی. تشریف لائیں جام کیش وہیکلز, حیدر پورہ, سری نگر. ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں. آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا پیچھے ہٹیں اور یہ تھوڑا جاننے کی کوشش کروں گا میں ناظرین کے لیے کہ آپ کا جو بچپن اور آپ کی جو تعلیم کہاں ہوئی, کیسے ہوئی, اور اس وقت کے ماحول کیا تھے, کیا دیکھا آپ نے؟ ہاں ماحول جو تھا تعلیم میں یہ تھا کہ استاد جو تھے مسلمانوں کے وہ پنڈت برادری کے تھے, اور پنڈت برادری کے جو استاد تھے وہ مسلمان تھے. مثلاً مولانا سید محمد کاشف بخاری, میں نے لکھی ہے سیرت البخاری میں واقع, 10 پنڈت وہ تھے جنہوں نے عربی ان سے سیکھی. پھر ان کو یاد رہا جب پروفیسر خلیق احمد نظامی سفیر بنائے گئے عرب میں, انہوں نے آرڈر لایا کہ مولانا آپ ان کے ساتھ ایڈجسٹ رہیں کہ آپ انگریزی نہیں جانتے ہیں ورنہ آپ کو سفیر بنایا جاتا, لیکن آپ ان کے ساتھ رہے. انہوں نے یہ آرڈر دکھایا حضرت میرج کشمیر مولانا محمد عتیق اللہ صاحب سے.
علیہ رحمت، شہید ملت کے دادا سے. انہوں نے کہا یہ قسمت کی بات ہے. کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے، ہم اورنٹ کالج کے پرنسپل ٹھیک ہیں. اور اسی طرح جو مسلمان تھے وہ خود ہم نے اس پنڈت برادری سے علم سیکھا. یہ ٹھیک ہے مسلم کانفرنس کے ساتھ وابستہ میر واعظ کشمیر شیخ صاحب کی تھوڑی سی ان سے اختلاف تھا، لیکن وہ جہاں استاد جو وہاں تھے، اور پہلا جو مولانا میر واعظ سر سید کشمیر مولانا رسول شاہ صاحب نے جو پہلا ہیڈ ماسٹر مقرر کیا تھا اسلامیہ ہائی اسکول کا، وہ پنڈت برادری کا تھا، اور وہاں پنڈت برادری پڑھاتی تھی. حال ہی میں ایک کا انتقال ہوا تو ڈاکٹر عمر فاروق صاحب نے اس تعزیت کی، اس کی جلسہ چل رہا تھا تو خبر آ گئی. لہٰذا اس میں کوئی دو فرق، اور وہ کوئی بہت نہیں، حتیٰ کہ یہاں کے بعض پنڈت مسلمانوں کو قرآن پڑھاتی تھی، وہ قرآن بھی جانتے تھے. اس میں کوئی بات، ایک تعلیمی ماحول تھا. اور آپ نے پڑھا کہاں؟ میں نے تو پڑھا سینٹرل سکول نواکدل، اور وہی پھر وہ در سکول جو حمدانیہ سکول کا مبادل تھا، تو 8 جماعت تک وہاں پڑھا. پھر میں نے داخلہ لیا حنفیہ عربی کالج میں. اچھا، جو مولانا سید محمد قاسم شاہ بخاری علیہ رحمۃ رضوان جب وہ نکل گئے اس آرڈنری کالج جو زیر اہتمام نصرت الاسلام تھا، واقعہ یہ ہوا کہ مولانا بخاری صاحب نے شیخ صاحب کی حمایت کی. اچھا، ان کو ان بن تبسم کے جلسوں میں لیا. اچھا، مولانا مسعود جی کو یہ ناگوار ہوا، یہ بھی میں نے لکھا ہے، اور میرے حوالے سے ڈاکٹر مظفر حسین ندوی نے بھی لکھا. تو ان نے مولوی محمد فاروق صاحب کو بھٹکایا، کہا یہ ملازم ہے آپ کے کالج میں، پرنسپل ہے، آپ کے استاد ہیں، انہیں کیا کریں. دراصل ان کو بہت کھٹکا تھا کہ نتیجہ ہوا کہ ان کو مجبور کیا بخاری صاحب کو نکلنے پر. حالانکہ بخاری صاحب نے ان سے کہا کہ میں سیاست میں یہاں آزاد ہوں، یہ میرے ساتھ وعدہ کیا ہے جناب مولانا محمد یحییٰ صاحب نے، جو میر واعظ کشمیر مہاجر ملت علیہ رحمۃ کی برادر تھی. بہرحال تو وہ نکل گئے. میں کہتا ہوں کہ پھر شیخ صاحب نے پیشکش کی آپ درگاہ مدینۃ العلوم آئے. شیخ صاحب نے کہا میں نہیں آؤں. کہاں آپ کو فقر فاقے کی عادت لت پڑ گئی ہے. پھر کہا شیخ صاحب نے ہم کو جی یہ بلڈنگ، شیخ صاحب سے کہا شاہی مسجد، میں جو شاہی مسجد کی دریا پر بلڈنگ ہے، اوقاف کا پہلا دفتر، اوقاف کا پہلا جنرل سیکرٹری تھا ہمارا چاچا حاجی عبدالرزاق کینگ، پہلا جنرل سیکرٹری، اور پہلا صدر شیخ صاحب بانی صدر. تو وہی بلڈنگ دے دی گئی، وہیں پڑھا. لیکن اساتذہ بڑے بڑے تھے. ایک تو خود حضرت سید محمد قاسم شاہ بخاری، مولانا سید علاء الدین بخاری سویبو وہ مخالف دیوبند تھے، مولانا سید غلام مصطفیٰ اندرابی علیہ رحمۃ رضوان وہ علم کے پہاڑ تھے، مولانا سید شہاب الدین یاسین حکیم اندرابی صاحب خاندان کے بہت بڑے عالم تھے. اور اسی طرح بہت سے بڑے بڑے علماء سے ہم نے اقتصاد فیض کیا، اور کشمیر یونیورسٹی گولڈ میڈلسٹ، اور بعد میں وہ دیا گیا آر کے نارائن، شاید ایسا ہی نام ہے، اس کے ہاتھ میں سے وہ سندات وندات وغیرہ گولڈ میڈل حاصل کیے. تو اصلی پڑھنا جو ہوتا ہے وہ ایک نہیں ہوتا ہے، یہ تو ڈگری کے لیے ہوتا ہے. اصلی تو ڈگری ختم کرنے کے بعد پڑھنا ہوتا ہے. یہ میں نے تعلیم کا جو فلسفہ سمجھا. مولانا بخاری صاحب آخری دنوں فرماتے تھے کہ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا ہے. 40 سال 50 سال پڑھاتے کے بعد اور 120 کتابیں لکھی، اس کے بعد کہتے تھے آخری دنوں مجھے اب سمجھ آ رہا ہے. یہ ان نے نہیں فرمایا، حضرت مولانا سید محمد اشرف صاحب اندرابی جو بہت بڑے عالم تھے انہوں نے بھی فرمایا. اب ہمیں سمجھ آتا ہے ہم نے کچھ نہیں پڑھا ہے، علم اتنا سمندر ہے. اب جب ان کے دور میں تھے، آج جو PDF کتابیں آتی ہیں، لاکھوں کتابیں آتی ہیں، پھر ریختہ پر بھی آتی ہے، بعض آتی ہیں جو ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی ہیں. تو اب میں سمجھ پاتا ہوں کہ علم کس چیز کا نام ہے. دراصل یہاں علم کا جو معیار تھا وہ بہت سخت تھا، اگرچہ اور آہستہ آہستہ وہ علم اس میں
ودیت کیا جا رہا تھا ایک طالب علم میں، آپ کو پتہ ہے. لیکن آج جب یہ 2 سال 2.5 سال کا ہوتا ہے، کتابوں کا اتنا بڑا بخشا وغیرہ 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 وغیرہ، اسی سے وہ حالات بھی پیدا ہوئے جو ٹرک کی طرف لے رہے ہیں کہ ایک بچے نے خودکشی کی جب 10 نمبر کم دیکھے، یا کتاب وہ بہت سے واقعات ہوتے ہیں اس وقت. دراصل اس تعلیم میں یعنی دینا ناتھ یا اس کا کوئی اور نام تھا، وہ حاضری لیتا تھا اسلامی ہائی اسکول کے طلباء کو کہ یہ ان نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. ایک کریکٹر تھا وہ تعلیمی ماحول. اب واپس آنا بہت محال ہے، کیونکہ آج تعلیم تعلیم یہ ذریعہ آمدنی ہے. یعنی وہ بھی سکول چلاتے ہیں جنہوں نے خود کو پڑھا نہیں ہے، لیکن سرمایہ ان کے پاس، سرمایہ کی بنیاد پر بڑے بڑے سکول چلا رہے ہیں. لیکن لہٰذا وہ کیا چلائیں گے، ان کے پاس بس سرمایہ کا مسئلہ ہے. لیکن ان دنوں تعلیم بڑھائی. یہ 2 چیزیں ہیں، تعلیم اور تربیت. حضرت شاہ ولایت کرم اللہ وجل کریم کا قول ہے کہ 6 سال 7 سال تک ماں کی جو گود ہوتی ہے وہی اس کی تربیت گاہ ہے. یہ فرانس نے لاگو کیا، لندن نے لاگو کیا، کیونکہ ان 6-7 سال میں یہ تربیت پاتا ہے اور وہی تربیت آگے جاتی ہے. لیکن آج جو یہ مسئلہ ہے، آج تعلیم ہے، ہاں معیاری تعلیم ہے، ہائیسٹ تعلیم ہے، بہت سے علوم ہیں، لیکن تربیت کہیں نہیں ہے. تربیت کی فقدان سے بھی یہ ڈرگس اور کثرت سرمایہ جو یہاں آ گیا کہ ایک طالب علم دیکھتا ہے کہ میرے دوست کی گاڑی ہے، اس کے گھر میں ایسی فیسلٹی ہیں، اس کی جیب میں اتنا خرچ ہوتا ہے، جیب کا پاکٹ منی وغیرہ کہتے ہیں آپ ان کو. تو جب یہ دیکھتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے. جو سرمایہ دار کا بچہ ہوتا ہے اس کو باپ آخر کچھ نہ کچھ کرتا ہے اور یہاں سے نکال کر یا وغیرہ یا تجارت میں لگاتا ہے. جب دوسرا ہوتا ہے اس نے اتنی محنت پیچھے پڑا وغیرہ کچھ نہیں دیکھا، تو ہو سکتا ہے تو وہ ڈرگ کا استعمال کرے اور آرام کی چند لمحات لے. دراصل تربیت کا فقدان ختم ہوا. یہاں جو تربیت ہوتی تھی، شام کو یہاں اپنے اہل و عیال کو ایسی مذہبی باتیں، ایسی اخلاقی کہانیاں سناتے تھے جس سے ان کی تربیت پر. مولانا قاسم شاہ بخاری صاحب کو بہت نزدیک سے جانتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بتا دیجیے گا کہ وہ تھے کون، انہوں نے کیا کیا، اور یہ بنی تبلیغ الاسلام جو انہوں نے بتایا بنائی. نہیں انہوں نے نہیں بنائی، مطلب جو بھی تھی. تو میں کہوں جب 1931 میں یہاں تحریک اٹھی، 13 جولائی کا جو واقعہ ہوا، یہاں بہت سے مسالک نے اس میں اپنی بات کو ٹھونسنا چاہا، اپنے مسلک کو سیاست میں ٹھونسنا چاہا. اس میں احمدی جماعت بھی تھی. اچھا، ہاں آپ کو پتہ ہے، جس طرح احراریوں نے اس کی مدد کی، اسی طرح احمدیوں نے کی. کشمیر کمیٹی کا تھا میاں محمود احمد، مرزا غلام محمد قادیانی کا فرزند. ہاں پھر حضرت علامہ انور شیخ کشمیر کی مداخلت پر اس نے استعفیٰ دے دیا. بہرحال تو یہاں کے احمدی بھی تھے، مثلا مولوی عبداللہ وکیل تھا، اور اس کا بیٹا جو شیخ صاحب سے پہلے آ گئے مولوی عبدالرحیم شمیم صاحب، ان کی خاندان سے تھے، اور باقی تھے وہ. اور اس کے بغیر بھی باقی تھے. غلام نبی گلکار یہ احمدی تھا، تو شیخ صاحب کے ساتھ پہلے جیل گئے. شیخ صاحب پر بھی تہمت یہ احمدی ہے. اس کے 2 لکریشن دینے پڑے پنجاب میں، جن پر مہر ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال کی وغیرہ، جو پنڈت پریم راج بجاج نے کشمیر کا گاندھی میں شائع کیے ہیں. اس نے برات ظاہر کی، ورنہ اس پر بھی الزام لگ گیا تھا یہ دوسری کی بنا پر یہ بھی ہے، حالانکہ وہ نہیں تھے. بہرحال وہ میں نے شائع بھی کیے ہیں دوسری دفعہ جب میں ماہنامہ اہل اعتقاد کا مدیر معاون تھا مولانا بخاری صاحب کے وقت پر. بہرحال میں چاہتا جب انہوں نے دیکھا تو مولانا مسعودی صاحب نے، اچھا مولانا مسعودی صاحب بانی ہے ان میں تبلیغ الاسلام، بانی ممبر. اچھا مجھے تو اس نے الگ سے یہاں کے پیرزادوں اور سجاد نشینوں کو کھڑا کیا جو سیاست میں تھے. مثلا میر مقبول صاحب جیلانی سجاد نشین، اس کو
پھنسایا کہ ایک تنظیم بناؤ ورنہ یہاں یہ مسلک کے اہل سنت ختم ہو جائے گا. اور مقبول صاحب تھے بیہقی، میر سید مقبول صاحب بیہقی زالدگر، اس کو مولانا سید میر اشرف اندرابی وغیرہ وغیرہ کو انہوں نے اپنے آڑ میں لیا، تو ایک انجمن کی بنیاد ڈالی گئی. اور میر سید محمد فاضل قادری منطقی جو دوسرے صدر بن گئی. تو یہ ایک تنظیم بنائی گئی. اور یہ دراصل دوسری بات تھی اس میں، یہ حلیف پارٹی بھی تھی. حلیف پارٹی ہوتی ہے نا ہر کسی سے مذہبی طور، یہ ایک ونگ تھی. ہاں اعلان تو وہ تھے میروائی احمد اللہ حمدانی کا خاندان، جو میروائی حمدانی تھے وہ تو شیخ صاحب کے ساتھ تھے. تو یہ دوسری پارٹی بنائی گئی، ان سجاد نشین وغیرہ وغیرہ، ان کا بہت اثر و رسوخ تھا گاؤں میں، کشمیر میں زبردست. تو یہ ان کو اپنی ان کو کیش کیا مولانا مسعود نے، تو اس تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی. تو اس کا پہلا صدر جو کیا مقرر کیا گیا وہ میر مقبول گیلانی تھے، جو پاکستان میں انتقال کر گئی. وہ برابر 10 سال اس سے صدر رہے، لیکن جب نیشنل کانفرنس میں گلگت کشمیر کوئٹ کشمیر وغیرہ مسئلہ کا ہوا تو اس نے استعفیٰ دے دیا. تو حضرت میر سید محمد فاضل قادری منطقی کلاش پورا اس کے صدر بن گئی. انہوں نے 1944 میں وہاں مدینۃ العلوم قائم کیا، جو درگاہ میں تھا، جو آپ کو ختم کر دیا گیا. وہ وہاں اپنے گھر میں، اور بہت قربانی تھی جی. وہ 10 سال اس کے صدر رہے. پھر ان کی صحت بگڑ گئی تو پیرزادہ بدر الدین اس کے صدر رہے 60 تک. سن 60 میں 1960 میں ان لوگ دیکھا کہ اب وہ صدر ہونا چاہیے جو علم سے آراستہ ہو، جو زمانہ کے تقاضے میں پورے کرے، اور صاحب تصنیف و تالیف وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کیونکہ شیخ بخاری صاحب تو 1944 میں استاد بن گئے تھے. 3 مہینے ان نے سرکاری نوکری کی. پھر مولانا مسعودی کی کہنے پر اس نے استعفیٰ دی تھی. اچھا ہاں، انہوں نے کہا کہ علم ضائع ہو جائے گا جو آپ نے 14 سال دیوبند اور دوسرے مقامات پر حاصل کیا ہے، اس ختم ہو جائے گا اگر آپ ماسٹر بن گئے. پھر کیا کریں گا، فقر و فاقہ برداشت کرنا پڑے گا، سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا. آپ سرکاری آپ آئے. تو مدینۃ العلوم کے پہلے پرنسپل وہی بخاری صاحب تھے، اس مدینۃ العلوم کے جو کلاش پورہ میں تھے. پھر شیخ صاحب نے وہ مدینۃ العلوم ادھر لیا اور مولانا عبدالکبیر صاحب کو وہاں کا پرنسپل بنایا. تو بخاری صاحب نے اب کام شروع کیا. 60 سے انجمن تبلیغ الاسلام کا 40 سال وہ صدر رہے، اور 40 سال اس نے آسمان پر اس کو چڑھایا اس انجمن کو. اور ماہنامہ جاری ہوا، تبلیغ پہلے، پھر الاعتقاد، پھر حنفی وغیرہ وغیرہ 15 روزہ، اور 120 کتابیں. ان کے ساتھ علماء کی بہت ٹیم تھی. اس کی ساری داستان میں نے 1300 صفحات پر جو کتاب لکھی ہے سیرت البخاری، اس پر تمام علماء کی تصدیق اور تقاریر ہیں. آپ کے دوست ہیں جناب سید شکیل قلندر صاحب، اس نے بھی پیش، اس کا میرا تعارف اس نے لکھا اس میں. تو بہرحال وہ بہت بڑی کتاب ہے، اس میں نے ساری یہ داستان لکھی ہے. تو مولانا صاحب اس انجمن تبلیغ الاسلام کے بانی، دوسرے بانی مانے گئے. یعنی خواجہ ثناء اللہ تھا نا بابائی صاحب، تو اس نے جو کتاب لکھی ہے نا، وہ دوسری کتاب کشمیر، پہلی بھی کشمیر تو دوسری بھی لکھا، مجھے اس کا نام ہے، اس نے بخاری صاحب کو اس کا بانی قرار دیا. تو اتنا کام کیا، لیکن زندگی جو تھی ان کی وہ سادہ تھی، کچھ نہیں. ہاں، یعنی دنیوی لحاظ سے اس شخص نے جتنا کام کیا، انجمن آسمان پر چڑھائی، اتنی کتابیں لکھی وغیرہ، پھر بھی لیکن ذاتی زندگی وہی تھی، اسی طرز پر تھی جس طرح مولانا محمد سید مسعودی یا یہاں کے دوسرے علماء کی وہ سادہ زندگی تھی، اسی کی پیروی کر رہے ہیں. انجمن کا ہوا کیا؟ انجمن ہے نہیں؟ انجمن ہے. آج بخاری مولانا صاحب کے فرزند ہیں، اس کے سید محمد فرید الرحمن صاحب بخاری، اس کے آج کل صدر ہیں. اچھا، مجھے ایک چیز بتا دیجیے گا، آپ نے کیوں فیصلہ کیا کہ آپ دینی علم حاصل کریں؟ ہاں،
ہاں یہ تو ہمارے جبکہ آپ کے گھر میں سرکاری افسر تھے. نا یہ دو معاملے ہوئے, ہمارے علاقے میں 2 واقعات ہوئے, 2 حادثات سمجھیے. وہاں ایک ہمارے ہمسائے تھے, وہ تھے قریشی حضرات, فضل الحق قریشی صاحب, ان کا خاندان. وہ بڑے عالم تھے, حافظ کلام اللہ وغیرہ وغیرہ. علم وہاں علم ہی تھا اور کچھ نہیں تھا, اور تقویٰ پرہیزگاری وغیرہ, حکیم بھی تھے. لیکن وہاں سیاست کا اڈا تھا, یعنی شام کو سب آتے تھے وہاں. ڈاکٹر سلطان احمد وانٹ, مفتی جلال الدین فتح قدل سے, یہ میرے چاچا محمد بن کینگ صاحب وغیرہ وغیرہ, یہ جاتے تھے وہاں, اخبارات پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ. اور جمعہ کے روز جو ان تقریر تھی مولانا رشید صاحب کی, جو فضل صاحب کے فوائد بزرگوار تھے, وہ سیاسی ہوتی تھی, نیم سیاسی. تو اس سے اس کا ایسا اثر ہوا کہ وہ سیاسی آدمی بن گئی. یہ ماحول کا اثر میں بتاؤ. اسی طرح جو ہمارے گھر میں تھی, وہاں لائبریری تھی, وہاں کتابیں تھیں, اور مولانا میرے والد جو تھے وہ بخاری صاحب کے قریب تھے. جن دنوں بخاری صاحب جیل میں تھے, یہ نائب امام تھے. اچھا. ہاں, یہ بی اے پاس تھے پنجاب یونیورسٹی. لیکن یہ دینداری کا ماحول تھا نا, وہ بخاری صاحب کے نائب امام تھے. اور جن دنوں وہ جیل تھے یا حج پر تھے, تو ان نے جب حنفیہ عربی کالج قائم کیا, تو آگے مولانا صاحب میرے والد پاس صاحب کے ساتھ کہ جناب مجھے چندہ دیجیے. چندہ تو مانگا سر. انہوں نے کہا میں چندہ یہاں کچھ نہیں ہے, یہاں سب کچھ لٹ گیا. 47 میں شیخ صاحب نے جو اصلاحات کیے, زرعی اصلاحات, لینڈ ٹو ٹلر اور پراپرٹی ایکٹ کے متعلق, وہ ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا. اب میرے پاس ایک سرمایہ میں دوں گا آپ کو, ایک ایسا چندہ جو آپ کو یادگار رہے گا. نے کہا میری یہ فرزند شوکت حسین جو ہے, یہ دینی ماحول, رات دن یہی کتابیں پڑھتا ہے, سبق نہیں پڑھتا ہے, اور اسی میں منہمک رہتا ہے, بھیجیے اس کو. تو یہی ہوا. ہوا بھی اچھا. اور میں وہاں تو وہ ہوتی تھی سب گاؤں کے. تو آپ کو بخاری صاحب کو چندے میں دیا گیا؟ چندے میں دیا گیا, ڈونیٹ کر دیا گیا. اور مجھے یاد ہے کہ مولانا نور الدین فاروقی, مولانا نور صاحب اہل حدیث, وہ ایک دفعہ آگے حنفیہ عربی کالج میں شاہی مسجد. پھر بخاری صاحب نے کہا کہ یہ ایک واحد طالب علم ہے سری نگر کا. نے کہا اچھا. پھر انہوں نے دعائیں دی. ہو کیا کہا, آج بھی میں نے ان پر لکھا تھا بہت بڑا پوسٹ. اس کتاب جو ان پر کتاب لکھی گئی, اس کا میں نے ریویو بھی لکھا. آج لاسٹ 31واں وہ ریویو تھا. تو ان نے بھی دیا. اور جب میرے والد صاحب 2 سال کے بعد انتقال کر گئے. اچھا. جب وہ انتقال کر گئے تو بخاری صاحب نے کہا آپ درخواست لائیے, یہاں یہ گاؤں کے ہیں, ان پر ہم بورڈنگ پر خرچ ہوتا ہے, آپ درخواست لائے, ہم 50 روپے مقرر کریں گے آپ کا وظیفہ. ہاں, گھر میں بہت غربت تھی. میں نے واپس لکھا کہ مجھے آپ ٹاپ تعلیم دیجیے, معیاری تعلیم دیجیے, مجھے یہ ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر محمد رمضان مگر ملک کے ڈاکٹر محمد رمضان ویسی علیہ رحمہ, انہوں نے کہا, ان سے میں نے ان سے بھی اختصار فیض کیا. انہوں نے کہا یہ کیا لکھتا ہے, اس نے درخواست دی مجھے تعلیم دیجیے. مجھے صحیح لکھا ہے, آپ کیوں پریشان ہوئے, کیونکہ اسی کو بہت کام کرنا ہے اس میدان میں. بخاری صاحب نے تاڑ دیا, کہا یہ بہت اچھی بات تھی. اور روحانی تربیت جو ہوئی, جو حضرت سید نور الدین قادری گیلانی تھے, اور حالانکہ ہمارا اب بھی اور اس وقت بھی حضرات قادری جو تھے علی قدل میں, ان کا بہت اثر سکھ سمے ہمارے گھر سے تھا. 150 سال کے تعلقات تھے اس زمانے میں, آج 200 سال ہو گئے. تو ایک استاد وہ بھی تھا حضرت سید غلام احمد قادری منطقی علیہ رحمہ, ان کے والد بزرگوار کو دیکھا, اور میر فاضل صاحب کا خاندان وغیرہ. حضرات تاربل تو ادھر ہی تھے, حضرت نعیم صاحب تاربری, بدرالدین صاحب تاربری وغیرہ. یہ ایک ماحول تھا, یہ دینی ماحول تھا زبردست. اور ان کی کتابیں جب تبلیغ آتا تھا, ماہنامہ, واقعی چیز آتے تھے. محبان اولیاء قائم ہوئی تو اولیاء آ گیا, تو باہر سے 2 رسالے منگوائے جاتے تھے. مولوی, اس سے پہلے پیشوا وغیرہ, وہ دلی میں نکلتی تھی. اور پنجاب کے جو آزادی سے پہلے رسالے نکلتے تھے, ان کی فائلیں ہمارے گھر میں تھیں.
تو یہ بھی ایک اثر تھا. اور فریڈم فائٹر بھی تھے ہمارے خاندان. ہر کسی نے فریڈم فائٹر نہیں دے لیا, یہ تھے مجاہد آزادی, لیکن کوئی یہ نہیں ہے, بدلہ نہیں لیا. میرے والد بزرگ جیل نہیں گئے تو لیکن یہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ وابستہ تھے. لیکن اس کے باوجود دین کا غلبہ تھا, تو اسی سے دلچسپی ہوئی. ورنہ غلام قادر صاحب کینگ تو بہت بڑے آفیسر, نور الدین محمد کینگ صاحب تو آپ کو پتہ ہے, عبدالرشید صاحب ایڈوکیٹ وغیرہ, غلام نبی صاحب کینگ وہ محکمہ تعلیم ہے, بہت اچھے, محمد امین کینگ صاحب ڈائریکٹر وغیرہ. یہ تھے غلام محی الدین کینگ جو آسٹریلیا میں انتقال کر گئے, جو پہلے جو ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر محی الدین, مفتی محی الدین, مفتی خاندان کا وہ لنڈن میں, اور ڈاکٹر غلام محی الدین کینگ اسی دور کے پیچھے ادھر آسٹریلیا میں. تو بہرحال یہ ایک دینی ماحول تھا, اس میں بھی اس کا اثر. جب آپ فارغ التحصیل ہو گئے تو آپ نے پہلا کام کیا کیا؟ تو آپ سیدھے تبلیغ میں آ گئے یا آپ نے؟ نہیں, سیدھے جب میں فارغ التحصیل ہوا تو بخاری صاحب نے مجھے تنظیمی معاملات میں لگایا. اچھا. اور پہلے ماہنامہ جو 15 روزہ حنفی جو تھا اس کا ایڈیٹر اسسٹنٹ ایڈیٹر مقرر کیا. اچھا. پھر آہستہ ماہنامہ کا ایڈیٹر مقرر کیا. پھر آہستہ اپنی کتابوں کا معاون مقرر کیا گیا. 10 کتابوں کے تقاریض میں نے لکھے ہیں, وہ موجود ہیں, اور ان کی کتابیں میں ایڈٹ کرتا تھا. کاتب کے پاس جانا یہ آج کا زمانہ نہیں تھا, پھر واپس آنا وغیرہ. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرے علماء کے پاس بھی جاتا تھا. مثلا مفتی محمد جلال الدین مفتی اعظم ریاست, صدر مفتی یا مفتی اعظم ریاست مولانا بشیر الدین صاحب تھے. ان کے چاچا تھے مفتی رشید الدین صاحب. مولانا مبارک شاہ فطرت تھے علیہ رحمۃ اللہ. بہت سی شخصیات تھی جن کا میں اس وقت مختصر وقت میں تذکرہ نہیں کر سکتا ہوں. تو ان کے ساتھ اور ان کی صحبت رہتی تھی, ان کی کتابیں حاصل کرتا. جب بھی کوئی کتاب شائع ہوتی تھی تو کسی بھی طریقے سے وہ حاصل کرتا تھا. لیکن اردو جو سیکھی وہ شمیم صاحب کے اس حق ہے. میں نے وہ تقریر وہاں کی وید بسین بیتھا وغیرہ تھی, قرۃ اللہ نے مجھے تقریر کرایا, تو میں نے کہا کہ آئینہ کی وہ فائلیں جو تھی وہ میرے پاس تھی, اور میں نے بہت کچھ سیکھا اردو. حالانکہ اردو کا ایک ماسٹر تھا مفتی شمس الدین, مہاراج گنج کے مفتیوں میں سے, مفتی محی الدین صاحب کے فرزند, وہ جوان مرگ ہو گئے, مولانا غلام محی الدین سلیمانی صاحب کے داماد. اسی طرح ہمارے آس پاس تھے یہ اہل حدیث حضرات, یہ کتابیں لاتے تھے بازار مشید میں سے, حضرت مولانا غلام نبی مبارکی کی, وہ بھی پڑھتا تھا. ایک چیز ہوئی, میں کسی خاص مکتب فکر میں نہیں پھنسا. یہ تکفیر, یہ نفرت وغیرہ اس کی کوئی بات نہیں. میرے والد بزرگوار کے کلاس فیلو تھے مولانا سعد الدین تاڑولی علیہ رحمۃ اللہ. اچھا. لہٰذا وہ لٹریچر بھی آتا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی تمام مکاتب فکر بشمول یہ شیعہ حضرات, ان کے ساتھ میرے والد بزرگوار کے تعلقات تھے. ادھر یہ بینڈ تھا نا, یہ املا کا دل, کیا کروڑ کہتے تھے اسے, وہاں تو کینگ بلڈنگز تھے وغیرہ تھے, یہ ہمسائے تھے وہاں. ان کے پاس جلالی صاحبہ کے پاس, یا سید محمد شاہ صاحب کے کوانگر پورا وغیرہ, ان کے ساتھ تعلقات تھے. تو مولانا عباس انصاری وغیرہ ان کے یہ ہمارے نزدیک میں قرابت میں رہتے تھے. اور یہ اس وقت ماحول بھی ایسا تھا کہ نفرت نہیں تھی, تکفیر نہیں تھا. یہ آج نہیں, جو آپ دیکھتے ہیں آج ہر مسلک کا میں شدت پسند پائی جائے, اور اس میں تو بہت سے سامراج کا بھی ہاتھ ہے اور ذاتی اغراض کا بھی ہاتھ ہے. ورنہ آپ جو دیکھتے ہیں مسلمان ہوتا ہے, مثلا حضرت بابا داؤد خاکی نے فرمایا ہے شیعہ و سنی یہ کہ ہستن, شیعہ و سنی ایک ہی ہیں, اما از اہل لفظ ان کو کہتے ہیں جو بد زبان ہو, جو گالیاں نکالتا ہو, دشمن تراز کرتا ہو. انہوں نے خود لکھا ہے. لہٰذا یہاں کس طرح میں نے بارہا ان کو سکھایا اور بڑے بڑے جلسوں میں کہا کہ سعودی گورنمنٹ کا مقصد کیا ہے. پتہ ہے وہ آل شیخ ان کے معنی, لیکن کسی کو وہ روک نہیں سکتے ہیں. حج سے روک سکتے ہیں نہیں. آپ کو کچھ یادیں ہیں بخشی طور کی؟
پہلا واقعہ جو ہماری زندگی شعور میں، ہاں شعور میں، وہ تو موئے مقدس کا واقعہ تھا۔ وہی تو موئے مقدس کا واقعہ تھا کہ ایک دن صبح ہم بیدار ہوئے تو بچے تھے تو وہاں رونے لگے صاحب، یہ کیا لفظ ہے؟ کہا موئے مقدس اٹھایا گیا۔ یہ موئے مقدس کا لفظ بھی اسی دن سنا۔ تو پھر جلسے نکلے، جلوس نکلے، ہم ہنس رہے تھے، ہم مارا پیٹا گیا، لیکن ان کو بچوں کو پتہ نہیں ہے کیا ہے۔ یہ تو پہلا واقعہ ہے جو شعور۔ اور پھر مجھے دیکھا تو ہماری اس علاقے سے وہ جلوس برآمد ہوا جس میں آگ سعید یوسف صاحب قیادت کر رہے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں گھوڑا کہاں ہے، اچھا آپ کو پتہ نہیں؟ یہاں گھوڑا، ہم صرف گھوڑا ڈھونڈ رہے تھے۔ بہت جلسہ تھا جو 4 گھنٹے نکلا، 1 بجے سے 4 بجے تک۔ جڑی والا سے وہ نواقدل سے آگے گیا، پتہ نہیں کہاں ہے۔ ہم صرف اپنے مکان سے دیکھ رہے تھے کہ گھوڑا کہاں ہے۔ یہ ہم اس کو محرم کا جلوس، زلجنہ کا جو آپ کو لگا ہے زلجنہ کا جلوس۔ اور دوسرا واقعہ جو مجھے پتہ ہے کہ اس وقت کیا اطلاعات کے کیا طریقے تھی کہ ماہ سیام 16 تاریخ تھی، گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ یہ گھنٹی میں نے نہیں سکی۔ دراصل جب کہاں کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو 2 جگہ گھنٹی بجتی تھی، ایک خانقاہ مولا میں اور جامع مسجد میں گھنٹی بج رہی تھی۔ یہ مستورات تھی، مرد سب مسجدوں میں تھے۔ کوئی واقعہ ہوا ہے، یہ گھبرا گئی، کوئی واقعہ ہونے والا ہے یا ہوا ہے، کیا ہے یہ؟ تو اسی وقت میں چاچا آ گئے، محمد جنگ صاحب، اور بعد میں میرے والد بزرگوار بھی آ گئے، اور دوسرے چچا صاحب خواجہ علی محمد جنگ صاحب۔ کہا مولوی یوسف صاحب انتقال کر گئے ہیں پاکستان میں۔ تو بس جلوس نکلے، جامع مسجد کی طرح روانہ ہوئے۔ یہ رات دیر واپس آئے، شیخ صاحب وہاں گیا بروقت، بیگ صاحب مفتی مولانا مسعودی وغیرہ لوگوں کو کہا صبح آؤ، اب اس سے کچھ نہیں ہوگا، تو بس سحری کھائے کر صبح نماز پڑھ کے آ جائے۔ تو یہ یاد ہے کہ البتہ عصر کے وقت افطار کے قریب جب باقی صاحب آ گئے، کہا کتنا تھا، 1 لاکھ لوگوں نے وہاں غائبانہ نماز جناز پڑھی۔ اچھا یہ یاد ہے۔ اور پھر ہم بڑوں سے سنتے تھے نا، تو جمعہ کی جو تقریب تھی اس کی صدارت بھی شیخ صاحب نے کی تھی، جمعہ کی صدارت جامع مسجد میں۔ جامع مسجد میں۔ اور اس وقت بھی صدارت تھی، شیخ صاحب تو سربراہ اور لیڈر تھے، میں نے یہ لکھا بھی ہے، تو یہ تاریخ بھی ہے، صاحب لیڈر تھے۔ تو اسی وقت میر وائز مقرر کیے گئے حضرت شہید ملت، کہ اس وقت وہ نائب میر وائز تھی۔ اچھا ہاں، میر وائز مولانا ذکر اللہ صاحب۔ یہ 2 بڑے واقعات مجھے یاد ہے۔ پھر اس کے ساتھ وہ ہندو مسلم فساد ہوا یہاں پریمیشوری کا، پریمیشوری نا پہ پروین جان، تو کرفیو اسی وقت ہم نے دیکھا، ایک پہلی بار وہ کرفیو۔ لیکن اس وقت ہمارے آس پاس یہ پنڈت برادری رہتی تھی، جب ان پر پتھر لگائے گئے تو میرا چاچا نکلا، اور ہمارے یہ تارا، غلام احمد صاحب تارا، وہ بہت بڑا آدمی تھا، جان اور آس پاس تھا بڑا، وہ ٹھیکیدار بھی تھا، وہ نکلا، بس 2 نفر نکلے، تو کہا کیا کر رہے ہو؟ وہ بھاگ گئے، وہ پتھر لگانے والے، اتنا حیا تھا، حیا اتنی تھی کہ وہ بھاگ گئے، اور کہا کانگریس ہے، یہ مجھے یاد ہے رات کو بس۔ اور انہی کے گھر میں شادی تھی آج ہمسایوں کے، تو وہ جو دلہا وہ لگا آ گیا، تو رات کو وہیں لگایا، پھر پاس آخر وہ نکالے گئے۔ 3-4 دن وہ کرفیو رہا، کرفیو اسی دن دیکھا۔ پھر دوسرا واقعہ وہ ہوا کہ جب ہم نے سنا سر آ گئے تھے، جنگ چھڑ گئی 65 کی جنگ، ہم سکول جا رہے تھے، وہ جہاز آ گیا، اور انہی دنوں میں چونکہ نواقدل تھا، وہ الفتح کیا واقعہ ہوا، وہ ملٹری والا ایک مارا گیا، ان کی اس وقت یہ قتل بند کر دیا گیا، وہ پل بند کر دیا گیا، ادھر سے ہم کو نکالا گیا۔ تو یہ واقعہ ہے، تو انہیں شاید اس سے پہلے پنڈت جواہر لال نہرو کا انتقال ہوا۔ البتہ یہ واقعہ یاد ہے جب 30ویں جماعت میں پڑھ رہے تھے، جب ڈاکٹر ذاکر حسین نے انتقال کیا۔ اچھا ہاں، ایسا اعزاز دیا گیا، 3 دن چھٹی دی۔ اچھا 3 دن میں یاد ہے،
کہا ہمیں بھی ہیڈ ماسٹر نے کہا دینا ناتھ نے, بنسی لال بھی تھے اور مفتی شمس الدین تھے وغیرہ, نے کہا 3 دن اب چھٹی ہے, بس 1 بجے چھٹی ہو گئی وہ دن, دوسرا اور تیسرا دن, کیونکہ یہ ہندوستان کا پہلا مسلمان صدر تھا. تو یہ ایسے واقعات یاد ہیں. پھر وہ واقعہ بھی یاد ہے جب یہاں الیکشن ہوا. کون سا؟ یہ نا یہ بہتر کا, تو اس میں شیخ صاحب اس وقت جیل تھی وغیرہ تھی. تو اس وقت جو پارلیمنٹ الیکشن پہلے ہوا, شمیم صاحب نے جیت لیا, بخشی صاحب, وہی تو بخشی صاحب کی موت کا باعث بن گئے. تو اس وقت وہ الیکشن بھی یاد ہے. اور دوسرا الیکشن جب جیل سے انہوں نے فارم بھر دیے, گیلانی صاحب نے, باقی حضرات نے وغیرہ, عبدالرشید قابلی, سلیمان وڈار وغیرہ, یہ چن لیے گئے. تو بعد میں وہ شیخ صاحب آ گئے برسر اقتدار, قاسم صاحب کے دور تھا, قاسم صاحب کا دور تھا. تو اس کے بعد شیخ صاحب آ گئے, تو محمد راج شماری وغیرہ کا خاتمہ ہوا, اور نیشنل کانفرنس آ گئی. وہ یہ واقعات بہت تسلسلاً پھر یاد ہیں. جب شیخ صاحب انتقال کر گئے تو وہ یاد ہیں. نہیں, اس سے پہلے شیخ صاحب کے حوالے سے میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جب میرویس صاحب انتقال کر گئے مہاجر ہونے کے مطلب کی حیثیت میں, اور انہوں نے جامع مسجد میں نماز بھی پڑھائی. نماز نہیں پڑھائی, نماز نہیں پڑھی, نماز جنازے میں شرکت کی, غائبہ نماز میں شرکت کی, صدارت کی اس جلسے کی, اور دوسرے جمعہ کے جلسے میں. لیکن پھر ایسی کون سی صورتحال ہو گئی کہ شیر بکرا ہو گیا؟ یہ تو وہ تو پرانی لڑائی تھی, یعنی وہ تو تھاٹ لڑائی تھی. اچھا, آئیڈیالوجیکل. ہاں, میرویس صاحب جو تھے وہ تو مسلم کانفرنس, ہاں, وہ 2 قومی نظریے کے قائل تھے. شیخ صاحب سیکولر لیڈر تھے, کیا بات ہے, وہ وہی لڑائی تھی. تو یہ لڑائی کبھی تیز ہوتی تھی, کبھی نرم ہوتی تھی. ہاں, پھر جو ڈبل فاروق ہوا, آپ کو پتہ ہے اس کا؟ ہاں, تو ہمارے سے اس کو کتنا, آپ اس کے گواہ تھے؟ ہاں بالکل, ہاں پتہ ہے. کیا ہوا جب شیخ صاحب کا انتقال ہوا؟ ہاں بالکل پتہ ہے. بہت طوفان ہوا. تو شیخ صاحب کے انتقال کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں. تو الیکشن آ گیا, کانگریس اور نیشنل کانفرنس لڑائی چھڑ گئی. اصلی اندرا گاندھی نے تجویز رکھی ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو کہ ہم اکٹھے حکومت بنائیں, یعنی فل فلیجڈ نہیں دیں گے. انہوں نے پہلے جو خطوط لکھے تھے نا سید میر قاسم کو, کہ آپ نے نیشنل کانفرنس اقتدار کے غرور میں غرق ہو گئی ہے, وہ چھپ گئے ہیں داستان حیات میں. عبدالرحمٰن کون نے وہ چھپائے ہو کتاب. آپ نے اس نے میر قاسم کو کہا, آپ نے ہمیں دھوکہ دیا, ہم نے آپ سے کہا تھا کہ شیخ صاحب کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے, لیکن آپ نے جس طرح ہم کو اس میدان میں لایا اور شیخ صاحب کو جس طرح سے لایا, تو شیخ صاحب نے نا جو ختم کر دیا, تو اب یہ کچھ ماننے والے نہیں ہیں. تو اس کے تناظر میں جب شیخ صاحب کا انتقال ہوا, اندرا گاندھی نے فاروق عبداللہ کو کہا کہ جناب ڈاکٹر صاحب کو کہ آپ ہمارے ساتھ سمجھوتے کیجیے, اکٹھے لڑیں گے. اس نے نہیں مانا, ہمیں اپنے بل بوتے پر. جب اس نے البت بل بوتے پر اب دیکھ رہے تھے کہ فاروق صاحب کیا کریں گے, شہید ملت کیا کریں گے, تو شہید ملت نے سوچا کیا کریں گے. یہ اس سے پہلے بھی ایک سوچ میں تھی کہ جب شیخ صاحب نے انتقال کیا 15 ذی-القعدہ تھا, 8 سپٹمبر, تو اس کے بعد فوراً شاہ ہمدان کا عرس آ گیا, ایام ذی الحج. 6 تاریخ 5 تاریخ کو وہ بتا رہے ہیں آج 6 تاریخ ہے. یوں ہی فیصلہ نہیں لیا گیا. ایک میٹنگ ہوئی اورنٹ کالج کے حال میں, صدارت کر رہے تھے میراج کشمیر شہید ملت, مولانا مسعودی بھی تھے, مولوی نور الدین صاحب بھی تھے فاروق کی, میں بھی تھا, بخاری صاحب کی سیکرٹری ہوئیں گے, مفتی عبدالغنی اظہری تھی, گاڑیاری صاحب تھے, مولانا محمد نواز تھے, طیب صاحب کاملی تھے, بڑے بڑے تھے. یہ میٹنگ تھے. اس میٹنگ میں نے فیصلہ نہیں کیا ہے, حصہ لیا نا, بیٹھے تھے. ان نے اس کا تو عباس صاحب بھی تھے اور افتخار صاحب بھی تھے, مولانا احمد سید صاحب بھی تھے, امام نہائی. تو ان نے کہا کہ ہم کوئی فیصلہ اس طرح نہیں لیں گے, حالات بہت خراب ہیں, ہم کہیں گے مقامی طور پر ہم نے شہادت لی
اور اسی پر ہم تاریخ بدل ڈالیں گے تو ڈالیں گے. کیونکہ یہ بھی کہا اس میٹنگ میں آپس میں کہ آپ شیخ صاحب کی شخصیت تھی. یہ اعتراف کیا صاحب نے. ہم سے نپٹ لیں گے اگر ہم کہیں گے ہم بیرونی شہادت پہ لیتے ہیں. میں آج یہ راز بول رہا ہوں. بہرحال پھر سب نے دیکھا کیسا ہوا. تو اس کے بعد یہ حالات تھے, یہ بانپ رہے تھے کیا ہونے والا ہے. جب اس وقت الیکشن آ گیا تو اندرا گاندھی نے روب سے اس سے کہا کہ اس نے نہیں مانا. کہا نیشنل کانفرنس ہے. تو بس چھڑ گئی لڑائی. تو گندے مظاہرے کیے گئے وغیرہ وغیرہ, تو آپ کو پتہ ہے. تو یہاں سے آپ دیکھ رہے تھے اب کیا فیصلہ لیے گا شہید ملت. شہید ملت نے دیکھ لیا کہ حالات کیا ہیں. اگر ہم زیادہ دیر آپس میں لڑتے رہے یا میں ساتھ دوں گا مرکز کا تو یہ مجھ پر چڑھ جائے گا. تو اس نے ڈبل فالو کر دیا. اس ڈبل فالو اتحاد سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہ لڑائی جو تھی 50 سالہ وہ ختم ہو گئی اور ان کو 3 سیٹیں ملی. یہ تو وہ 83 کا الیکشن تھا. ہاں 83 کا الیکشن. ہاں تو پھر یہ اور نیشنل کانفرنس پھر واپس آ گئی. تو اس کے بعد اندرا گاندھی نے نپٹ دیا گل شاہ کو, غلام محمد شاہ صاحب کو. وہ اسی کا نتیجہ تھا. وہ بھی گئی غلطی تھی مرکز کی اور اسی سے وہ پھر آگے وہ بڑھ گیا. ہاں نہیں ایک بات میں تھوڑا اس میں تھوڑا تفصیل کی ضرورت رہے گی. یہ جو آپ میٹنگ کی بات کریں جو اسلامی سکول کے حال میں ہوئی, اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ سارے شیعہ سنی اس کا مقصد تھا کیا؟ 5 تاریخ تھی تو 7 تاریخ 6 تاریخ آ گئی. 6 تاریخ کا اعلان کیا گیا پاکستان سے. انہوں نے کہا قوم بھی نہیں مانے گی. میں نے کہا اب کیا کریں گے. انہوں نے اس میٹنگ میں کہا کہ مجھے یاد ہے کہ وہاں بخاری صاحب نے مولانا محمد امین واعظ سے کہا دیکھو ہم بیرونی و داخلی اور خارجی شہادت, داخلی اور خارجی شہادت کی بنا پر یہ ڈیٹ مقرر کرتے ہیں. ہاں 3 مولوی صاحبہ نے اس کی مخالفت کی. ایک تھے مفتی اعظم مفتی محمد بشیر الدین صاحب, مفتی صدر مفتی جلال الدین صاحب, مولانا محمد حسین حمدانی صاحب اور مولانا سید غلام احمد کاملی صاحب. ان نے نہیں مانا. یہ خانقاہ مولا تھی, شاہ عمران کا عرس چل رہا تھا. ان کو فاروق اللہ نے وہاں اٹھایا. مجاہدین جن نے کہا کہ دستخط کر دو, حالات ایسے نہیں ہیں, کیا کریں. ان کو قائل کر دیا. ادھر سے وہ بات جو کہے گی تو اس نے کہا یہ داخلی مت لکھو. مولانا مسعودی نے بھی کہا یہ مت داخلی لکھو, خارجی مت لکھو. چند افراد لائے گئے وہاں. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا چاند, لیکن ہم قوم کا مانتے وغیرہ تو شہادت کھڑی کر دیں گے. مجھے پتہ ہے. دراصل یہ تھا کہ اگر ہم اس وقت اعلان کریں گے اس کے نتائج بہت بڑے ہوں گے. بعد میں آ گیا سمجھ. یہ بہت سے باتیں ہیں. ہمارے معبد تو مساجد ہوتے ہیں. ہاں تو مطلب جامع مسجد تو میرویز خاندان ہمیشہ سے چلاتا آ رہا ہے. درگاہ شریف تھا, اس کا بھی اپنا ایک نظام اپنا تھا. تو یہ مولانا حمدانی صاحب کیسے فٹ ہو گئے؟ یہ فٹ نہیں ہو گئے. یہ ایک خاندان تھا جو ترال سے آ گیا تھا, مولانا صدیق اللہ صاحب. اچھا مولانا صدیق اللہ صاحب. ہاں وہ تھے وابستہ خاندان گیلانی, ساداتی گیلانی. تو انہی دنوں جامع مسجد مکفل تھی. وہ سکھ دور کی بات کر رہے ہیں. ہاں وہ چھڑائی گئی. اچھا اس وقت اس کا جو متولی تھا وہ تھا حضرت سید میر حسین قادری منطق علیہ رحمہ, ہمارے خاندان کے مرشد, وہ جو مکہ معظم میں دفن ہے. تو اس کے ساتھ بڑے بڑے واسطہ تھے, بڑے بڑے امیر وغیرہ مشائخ تھے. تو کہا گیا کہ اب حضرت قطب آفتاب شیخ احمد تاربلی علیہ رحمہ بھی تھے. انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں گے, کس کو جو واعظ پڑے گا جمعہ کے دن. اچھا پتہ نہیں تھا. نہیں, یہ صدیق اللہ صاحب جو تھے یہ واعظ تھے, یہ وہاں سے آ گئے تھے. یہ مولی خاندان تھا ترال میں, وہاں سے آ گئے یہاں. تو ان کا یہ جانتے بھی ہیں, یہ ٹھیک ہے یہ گیلانی خاندان کے ساتھ وابستہ ہے, لیکن اس کے باوجود یہ خوش لہن بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں, تو ان کو ڈرایا گیا. تو پھر ان کے بعد میرویز مولانا ان کو ترال سے لا کر بسایا گیا. نہیں وہ اللہ سے آ گئے تھے, وہ یہاں رہتے تھے تاشوان علاقے میں. اچھا. پھر وہاں سے ہجرت کرنی انہوں نے, ان کو پتہ بھی نہیں تھا یہ علاقہ کیا ہے. اچھا. ہجرت کرنی پڑی. ایک بھائی ادھر گیا
राजौरी का दल, तो एक दूसरा भाई उनका गया उधर हमदानी खानदान का जगह में डाला। अच्छा इसके भी एक और भी शाख था, वो था मौलाना गुलाम नबी मुबारकी का शाख। अच्छा वो भी नहीं है, ये एक ही घर है। आपने कश्मीर तारीख कश्मीर जो अक़वाम कश्मीर पढ़ेंगे मोहम्मद फौक की, उसमें दिखा है। मुझे फोक पर ज्यादा भरोसा नहीं है। नहीं ये तो हकीकत, आप तो पढ़िए, ये तो हकीकत है। नहीं वो तो ये तो हकीकत है। अच्छा। इसकी शाख थी। बल्कि जो मीरवाइज मौलाना यासीन हमदानी साहब थे पामपुर के, उनके जज आला जो मौलवी नूरुद्दीन साहब थे वो भी इस खानदान के हैं। अच्छा ये एक ही खानदान है। एक ही खानदान है। तो मतलब इसी मुबारकी साहब जो अहले हदीस थे, वो ज्यादा कहीं थे हमदानी साहब क्या खानदान के थे। मीरवाइज और हमदानी खानदान। बट लेकिन जो मेन बड़े मीरवाइज थे वो खान ये थे। इसीलिए जब शेख साहब ने तहरीक उठाई तो वो मौलवी अब्दुल्ला वकील के पास गए, तो उनसे एक मशवरा लिया कि क्या करेंगे। उसने कहा यहाँ कुछ नहीं चलेगा, यहाँ 2 मीरवाइज का राज है, मीरवाइज कलान और मीरवाइज खर्द मौलवी हमदानी का, उनके पास जाए। जब वो मौलाना अहमदुल्ला साहब अहमदुल्ला साहब के पास गए, बड़े मौलवी तो इस वक्त नहीं, मेरे बाद उसको पता था क्या होने वाला है, वो बड़े दूरस्थ थे कि सियासत क्या होता है। उन्हें मीरवाइज मौलाना यूसुफ शाह साहब को फंसाया इसमें कि ये उठाएंगे। क्यों? उसने भी एक कश्मीर कमेटी कायम की थी। अच्छा। और वो देवबंद से आ गई थी, उसने वो सारा नज़ारा देखा था देवबंद और दिल्ली में, जो आज़ादी को नज़ारा था। उसके उस्ताद इसमें थे, हज़रत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी अलैहि रहमा, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी वगैरह वगैरह वगैरह, उसने वो देखा था सोच हज़रत शेखुल हिंद वगैरह। तो वो शेख साहब के साथ आ गए। लेकिन मीरवाइज साहब के जब हम साहब इंतकाल कर गए, मौलाना अहमदुल्ला साहब, ये काली झंडा लेके मैदान में आ गए। उस वक्त शेख साहब और ये गिलकार साहब वगैरह 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 इस जुनूस की क़यादत कर रहे थे, नौजवानों की क़यादत कर रहे थे ये गए। तो ये एक शाख है। अलबत्ता फुरुई इख्तिलाफात कुछ इनमें थे। नहीं, मुझे इख्तिलाफात से कुछ गरज नहीं। मुझे ये एक चीज़ समझ में नहीं आया, एक मुबारकी कैसे हो गई अगर घर एक ही है। हाँ ये तो होता है मसले की, ये आज भी होता है। दूसरे हमदानी ये भी आज भी होता है। ये आज भी होता है कि एक घर में 2 मुबालिगी पैदा हो सकते हैं, 3 भी, ऐसी बात नहीं है। और मसालिक में भी होता है। नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ इसके बावजूद भी ये होता है। एक घर में जितने लीडर होते हैं पैदा, इसमें क्या। मुझे ये बता दीजिए कि जो बाद की जब शेख साहब का इंतकाल हो गया, तब ये जो उलमाए दीन और नई सरकार थी फारूक साहब के बीच में, एक तरफ औकाफ था, एक तरफ मीरवाइज था, एक तरफ हमदानी साहब थे, एक तरफ बुखारी साहब थे तबलीगुल इस्लाम के। ये कॉम्बिनेशन कैसा रहा उस दौर में? शेख साहब फारूक साहब के इनिशियल, बुखारी साहब ने हमेशा शेख साहब का साथ दिया, हमदानी साहब ने भी दिया हमेशा, हमदानी साहब ने भी दे दिया। अलबत्ता बुखारी साहब असेंबली में नहीं आ गए, उसको बार बार गवर्नमेंट ने, शेख साहब ने भी कहा, उसने नहीं आ गए। मैंने गिलानी साहब से भी कहा, मैंने कहा आप आ गए, शेख साहब जेल में था, आप आ गए, लेकिन बुखारी साहब नहीं आ गए। मीरवाइज साहब आ गए, मीरवाइज हमदानी साहब। तो मीरवाइज हमदानी साहब भी साथ दे रहे थे शेख साहब का, और मौलाना बुखारी साहब भी। और बाज़ उलमा थे, मौलाना मसूदी तो उसकी अलग पोजीशन थी, हैसियत थी। तो सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर मीरवाइज ख़ानदान की अपनी पोजीशन थी। ये आगा साहब थी, बस हमेशा शेख साहब थी था। शेख साहब के बाद, शेख साहब के इंतकाल के बाद ये सब बंट गए, और इन्होंने वहाँ तो जो जितनी पार्टियाँ बन गई उतने के वहाँ लीडर हैं उस पार्टी की। मतलब एक कांग्रेस के साथ, एक पीडीपी के साथ, एक बीजेपी के साथ, एक नेशनल के साथ, ये आज भी वहाँ देखेंगे, ये कोई एक कांग्रेस के साथ वहाँ सब हैं, वहाँ सब हैं। ये नहीं थी आगा सईद यूसुफ के वक्त, वहाँ एक बस मसला था, एक कानून था। तो 77 अकाड़ तक मौलाना अब्बास भी शेख साहब का गीत गाते थे। अच्छा। इफ्तिखार साहब तो पार्टियां बदलती रहती थी, लेकिन मौलवी अब्बास जो थे वो शेख साहब के साथ थे। हाँ, लेकिन जब उनने अकाड़ किया तो ये इससे बाहर रहे, नहीं ठीक है। मैं पूछना ये चाह रहा था कि हमारी जो सियासत रही है, ये शायद जिस हिसाब से हम कह रहे हैं कि सियासत को
مذہب سے الگ کریں گے نہیں ہو پائی شاید, کیونکہ جب ہم نیشنل کانفرنس دیکھ لیں گے تو وہاں تبلیغ الاسلام بھی ساتھ تھا, حمدانی صاحب بھی ساتھ تھے, آغا صاحب بھی ساتھ تھے, اور شیخ صاحب کا تو درگاہ تھا نا. نہیں درگاہ ہی نہیں, وہ تلاوت بھی کرتے تھے ہر جلسے کے. جب پاکستان گئے تو وہاں سورہ ارحام پڑھی, ایسی بات نہیں تھی, یہاں بھی پڑھتے تھے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, یا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس مجھے پہ آتے, یا سورہ ارحام پڑھتے تھے, وہ سورہ مزمل, چند سورات وہ لوگوں کو بھی یاد تھی. شیخ صاحب ہمیشہ تلاوت کرتے تھے اور نعت پڑھاتی تھی. وہ کہتے تھے کہ سیاست میں ہم سیکولر ہیں اور نیشنلزم کے قائل ہیں, باقی وہ دیندار تھے ایسے ہی کہ آخری عید نماز جو انہیں پڑھائی عیدگاہ میں, جب فساد ہوا 1.5 لاکھ معمولی بات نہیں, 1.5 لاکھ لوگوں کو نماز پڑھائی, اور آخری نماز تھی, اور اس عالمی پیڑھی میں بزرگی میں جب انہوں نے مولانا محمد فاروق صاحب شہید ملت سے کہا کہ پڑھائیے, جب آپ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں اس امام کے پیچھے, انہوں نے کہا نہیں آپ بزرگ ہیں آپ پڑھائیں. ان کے تکبیرات کا بہت مسئلہ ہوتا ہے, بڑے بڑے امام اس وقت پریکٹس کرتے ہیں, تو فوراً نماز پڑھائی, اور وہ جنازہ بھی پڑھاتی تھی, وہ نکاح بھی پڑھاتے تھے. فیض احمد فیض کا تو پڑھایا تو, اور اس کا محمد بن تاثیر کا بھی, اچھا جو پرنسپل تھا نا شیخ صاحب, اس معاملے میں بہت زندہ. ان کو کہتے تھے اس وقت علی گڑھی مولوی. اچھا, علی گڑھ میں جو پڑھتے تھے وہ مولوی بھی ہوتے تھے, مثلا محمد علی جواہر, ایسے لوگ, شیخ صاحب وغیرہ. یہ تو وہاں تو ان دنوں مذہب کا غلبہ تھا, لیکن بعد میں وہ ختم ہوا, وہاں پر کمیونزم بھی آ گیا. اسی طرح بعض جامعہ ملیہ میں پڑھتے تھے, اس میں ایسی بات نہیں تھی. اس وقت کے جو مولوی ہوتا تھا وہ لیڈر ہوتا تھا, وہ دیندار بھی ہونا چاہیے تھا, اور شیخ صاحب کو تو قوم کے نبض پر ہاتھ تھا, وہ یہ واز بھی پڑھتے تھے, ایسی بات نہیں تھی. لیکن جو لوگ شیخ صاحب کے نزدیک رہے ہیں, بعد میں جب وقت نے ان کو فاروق صاحب کے نزدیک کر دیا تو کچھ تو فرق لگا ہوگا. ہاں, آسمان و زمین. فاروق صاحب تو فاروق صاحب ہیں, شیخ صاحب تو شیخ صاحب. کبھی نماز پڑھاتے ہیں فاروق صاحب؟ ہے نہیں, ہو گیا نماز. نہیں, اس سے پہلے وہ جو ہمارے سید میر قاسم تھے, ہمارے میر قاسم صاحب بھی دیندار گھرانے کی تھے. نہیں وہی میں, ان کے برادر جو تھے سید حسین, وہ بخاری صاحب کے شاگرد تھے, حالانکہ ان سے عمر میں بڑے تھے. اچھا, ہاں, وہ بہت عزت کے ساتھ ان کا نام لیتے تھے. وہ بخاری, انہیں عربی بخاری صاحب سے پڑھی تھی, وہ عربی میں خط کتابت کرتے تھے بخاری صاحب کے ساتھ. اچھا, ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ سید صاحب جو تھے وہ آپ کی طرح کلین چٹ شیپ تھے, امراکل میں بخاری صاحب کو جان تھا میر وائز منزل. سید حسین کو دیکھا تو کہا, او سید صاحب ادھر آئیے. کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آؤ بیٹھو گاڑی میں. بہت عزت تھی بخاری صاحب. یہ ہم میر وائز منزل میں بہت بڑے علماء آ گئے تھے, حضرت میر وائز کشمیر علماء یا شہید ملت علماء کو بلاتے تھے, گائے جلسے کرتے. وہاں جلسہ چل رہا تھا تو شیخ صاحب کو کی باری آ گئی تقریر کی. انہوں نے کہا میرے بدلے میرا شاگرد سید حسین تقریر کرے گا, اور تعارف کرایا کہ یہ سید میر قاسم کا بھائی ہے, جو چیف منسٹر ہیں ہمارے. اچھا, سید صاحب فتویٰ بھی لکھتے تھے. اچھا, ہاں, شہباد کی تو یہ ایک تقریر کریں گے. وہاں سب حیران ہوئے, تو اس نے تقریر کی, سب حیران ہوئے. کہا ایسی بات نہیں, یہاں کے جو سیاسی لیڈر مولانا یہ نا محمد سعید, مفتی محمد سعید جو تھے وزیر اعلیٰ, مفتی محمد سعید, ہاں, وہ عربی میں ایم اے تھے, اور جیل میں اس نے خطبہ دی بھی اور نماز پڑھائی. جب شیخ صاحب کے وقت اس کو جیل بھر دیا گیا نا, وہ جب یہ ہنگامہ کرتے تھے کانگریس یہاں, تو وہ نہ جانتے تھے وہ عربی. وہ جیل میں اس نے نماز بھی پڑھائی, جیل میں نماز پڑھائی, نماز جمعہ پڑھائی, ایسی بات نہیں ہے. تو وہ دیندار گھرانے کے تھے اور علم سے آراستہ تھے, وہ جانتے تھے دین کس چیز کا نام ہے, ایسی بات نہیں ہے. خواجہ شمس الدین تو وہ تو اربابی مناصب میں تھے, بابا ہری ریشی کے, ان کے وہ خاندان وہ تو وہاں کے اربابی مناصب تھے. لہٰذا بخشی غلام محمد بھی دیندار تھا, نماز کا بہت پابند تھا, ایسی بات نہیں ہے. تو صرف ان میں صادق صاحب تھا. صادق صاحب کے متعلق ہے کہ وہ
اللہ ताला उनकी मग़फ़िरत करे। अलबत्ता ख्वाजा गुलाम मोहिउद्दीन कर्रा के मुतल्लिक बुखारी साहब ने फरमाया कि जब हम जेल में थे तो ये सहरी के वक्त हमसे इतने पहले उठता था कि एक तो ये हमारे लिए खाना तैयार करते थे और तहज्जुद से फारिग होते थे जब हम, और फिर हमको उठाते थे। मैंने लिखा दिया है। लेकिन सादिक साहब के बारे में ऐसा कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो किसी मुख्तलिफ नहीं उसके बावजूद भी कि यहाँ एक बहुत बड़े सज्जाद नशीन जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर थे, तो मीर हबीबुल्लाह साहब कामली अलैहि रहमा, हज़रत शेख अकमरुद्दीन मिर्ज़ा मोहम्मद कामिल बेखानी बदख्शी के मिर्ज़ा कामिल साहब ने मसनवी की शरह लिखी है, मसनवी मौलाना रूम की 4 जिल्दों में। अच्छा 80,000 अशआर। अच्छा, पहला जिल्द उन्होंने खुद छपाया, दूसरे जिल्द के में कहते हैं, लिखते हैं दूसरी जिल्द की पेश लफ्ज़ में कि मैं दिल्ली में एक सरकारी काम के लिए गया तो सादिक साहब ने कहा वो बहरुल इरफान का क्या मसला किया। हज़रत पहली किताबें पढ़ी हैं, गुरबत का ज़माना था, कोई बिक्री नहीं कहा वो किताबें भी हम लेंगे और दूसरा जिल्द छपाओ, तो दूसरा जिल्द छपाओ पैसे हम देंगे। अच्छा, फिर कहा इफ़ाई वाहिद हुआ तो मैं अब छपा रहा हूँ। इतनी बात नहीं, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मुझे कहा जब जो ने मुझे आपका मैं नंबर लिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो पूछा शौकत साहब सुना है आप आस्थान में ज़्यादा होते हैं, किस आस्थान से ज़्यादा ये आती है ना या आमदनी। मैंने कहा हज़रत शेख हमद मखदूम अलैहि। मैंने कहा 4 है बाबा ऋषि दरगाह हज़रत बल। मैं ही बताऊँ क्या, कहा 29 पौड़ा से। मैंने कहा कैसे, कहा जब हम जाते थे इस्लामाबाद में, ये प्रोटोकॉल आज का नहीं होता था, 2 गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी में मैं और सादिक साहब और ड्राइवर होता था हफीज़, और दूसरी बात थी और भी है ना जो आप कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हफीज़ को कहता था गाड़ी रुका और न्याज डालो, आते जाते फिर हंस पड़े। फिर कहा ये उसमें कहा नाहिवी साहब भी थे उस वक्त, पिछले में नाहिवी जो थे उसके साथ यहाँ तो पता है, और भी थे मेंबर्स। ये कहा कि मुझे पूछा, कहा ये तो ज़ाती हाल था, लेकिन इसके बावजूद दरअसल ये वो लोग कहते थे कि कम्युनिस्ट, अगर उनको उस वक्त के जो ना उनका कम्युनिज्म की लाइबिल थी, वो कहते थे कि इक़्तिसादियात के मामले में हम इस्लामी के इक़्तिसादी निज़ाम से मुतमईन नहीं है, वो इसलिए वो उसका हल कहीं और ढूंढ रहे हैं। लेकिन देखिए मौलाना साहब, काफ़ी तवालत होगी मुलाकात में, लेकिन 2 चीज़ें पूछनी बड़ी ज़रूरी है। एक ये कि मैं जो बेसिकली ये जो मकसद सवाल पूछने का था कि हमारी सियासत और हमारा मज़हब उस हद तक जुदा नहीं रहे हैं हिस्टोरिकली जितना बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जब ये हमारे सियासतदान लोग हैं या सियासतकार लोग हैं, जब उनके टेस्टिंग टाइम्स आते हैं, इलेक्शन आते हैं, हाकिम हो जाते हैं, तब बाय एंड लार्ज मैंने देखा है कि हर सियासतदान छप कर कानत का या सही महफिला यथ मज दी अलमन वलमन अना वली सा आज पर मौलूद शरीफ पर बाकी चीज़, मतलब ऐसा होता रहता है। आप इसमें 2 बातें होती हैं, सही, या तो उनके घर वाले कहते हैं उन्हें, वो कायल होते हैं, जैसे मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो अहले मोहतरमा है वो साहिब अकीदा है, अच्छा, और ये महबूबा जी भी है, अच्छा, लिहाजा वो कहते हैं कि नहीं ये ख़त्म शरीफ पढ़ा या मौलूद शरीफ पढ़ा। मैंने खुद बैंकेट हॉल में मौलूद शरीफ की क़यादत की, अच्छा, हाँ, जब मुफ्ती साहब वज़ीर आला बन गए, अच्छा, लेकिन ऐसी बात नहीं, वो मैंने लिखा भी उस मजमून में जो मैंने उन पर लिखा, नहीं कोई थोड़ी गलत बात है, तब ये तो नॉर्मल है हमारे कल्चर का। यही बात है। या तो दूसरी बात होती है कि सियासी तौर की ये बात बाहर जाए, ये साहिब अकीदा है, साहिब अकीदा भी वोट दे, या तीसरी बात होती है कि सियासत, या यही 2 बात। कुछ लोगों का ईमान है, इसमें आप थोड़ी कर सकते हैं, अकीदा है, खुद अकीदा है, या घर वालों का प्रेशर है, या तो सियासत। शेख साहब कभी करते थे? हाँ, शेख साहब हर साल मौलूद करते थे। अच्छा, यहाँ वो लोग जिंदा हैं जो वहाँ जाते थे। आप जाते? नहीं, मैंने उसमें इतनी पुष्टि मेरी नहीं थी, तो शेख साहब हर साल मौलूद करते थे अपने घर, और शेख साहब मुताला भी करते थे बहुत। लेकिन उमर साहब नहीं करते?
وہ ان کو پتہ ہوگا جو نیشنل ساقی صاحب واقع صاحب ہیں وغیرہ وہ کہیں گے. اچھا آخر میں مولانا یہ مجھے یہ بتائیے کبھی آپ کو یاد آتی ہے وہ جو نالا یہاں سے چلتا تھا اور جو ہم نے بند کر لیا؟ یادی ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے. بس شکریہ جزاک اللہ شکریہ. میں آپ کا شکریہ بہت بہت شکر گزار ہوں. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو.